نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم۔ قابل عزت تکریم حضرت العلام حضرت علامہ مفتی سید اکرام الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے پیشتر ایک ایمان افروز خطاب پیش رو خطیب سید صاحب قبلہ سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ میں بھی تھوڑی دیر کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے، تو میں چاہوں گا کہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کامیابی اور کامرانی اور فقہ میں اتنے اونچے مقام سے متعلق وہ کون سی چیز تھی جو ان کی زندگی میں اس طریقے سے شامل تھی، جس کی بنیاد پر پروردگار جل جلالہ نے انہیں امام اعظم کے منصب پر فائز فرمایا، اور رہتی دنیا تک ان کے فیوز و برکات سے پوری دنیا کے حنفی ہی نہیں، سارے مسالک کے لوگ استفادہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یاد رکھیں، کامیاب انسانوں کی زندگی کو اگر پڑھنا ہے تو خاص طور پر ان کا تعلق بالقرآن اور تعلق بالرسول کو دیکھنا بے پناہ ضروری ہوتا ہے۔ جتنے بھی اسلاف اس فرش گیتی پر اپنے فیض کے دریا بہاتے گئے، ان کی ذات سے پوری دنیا نے جو اکتساب فیض کیا، تو اس کی وجہ کیا تھی، اس کے اسباب کیا تھے، ان کی زندگی کیا تھی، ان کی صبح کیسی تھی، ان کی شام کیسی تھی،
اسے سمجھنا بے پناہ ضروری ہوتا ہے۔ ہم اور آپ قرآن دیکھتے ہیں، ہم اور آپ قرآن پکڑتے ہیں، اور ہم اور آپ قرآن چھوتے ہیں، ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کو پروردگار جل جلالہ منصب امامت پر فائز فرماتا ہے اور جن کی ذات کو دنیا کے لیے مفید اور نفع بخش بناتا ہے، ان کی ذات کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف قرآن چھوتے نہیں، قرآن دیکھتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں، بلکہ قرآن کو اس طرح سے پکڑے ہوئے رہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا اٹھنا بھی قرآن کے مطابق ہوتا ہے، بیٹھنا بھی قرآن کے مطابق، اور لیٹنا بھی قرآن کے مطابق ہوتا ہے۔ یہاں بند کر دیجئے یہ سب، یہ پلیز آپ لوگ یہ سب نہیں کیجئے یار، یہاں پر رہنے دیجئے نا آپ لوگ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس کتاب سے متعلق فطرت انسانی میں یہ بات رکھی ہے کہ دنیا کا کتنا ہی گیا گزرا ہی مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے مزاج میں یہ بات رہتی ہے کہ وہ جہاں بیٹھے قرآن اس سے نیچے نہ ہو، بلکہ قرآن ہمیشہ بلندی ہی پر رہے۔ آپ گھر کے حالات کو دیکھ لیں، کبھی گھر کے اندر کوئی بچہ نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہو تو کوئی اوپر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، قرآن کو نیچے رکھنا کوئی پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن بلندی پر رکھنے کی جگہ ہے، قرآن کی جگہ نیچے نہیں، قرآن کی جگہ اوپر ہے۔ اللہ اکبر، اس کتاب نے ہمیں یہ مزاج دیا، اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں، اگر تم بھی بلندی پر جانا چاہتے ہو تو اس کتاب کو تھام لو، جہاں یہ کتاب رہے گی تم بھی وہیں رہو گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اللہ عز و جل نے ان لوگوں کے حوالے سے فرمایا جو کتاب کو تھامے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نیک کو ضائع نہیں فرماتا۔ آپ ذرا دیکھیں، تمسک بالکتاب یہ وہ عظیم سرمایہ ہے، جس کسی کے پاس قرآن مقدس سے تعلق کا جوہر موجود ہو، وہ دنیا میں کہیں بھی رہے گا، قرآن کی برکتیں اس کے ساتھ رہیں گی، قرآن کا فیض اس کے ساتھ رہے گا، اور قرآن اسے بلندی کی طرف لیتا چلا جائے گا۔ دنیا کی واحد یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کتاب کا حال یہ ہے کہ یہ کتاب صرف زمین کے اوپر فائدہ نہیں دیتی، بلکہ یہ کتاب اس سے تعلق رکھنے والے کو زمین کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ عطا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم لوگ دین کے راستے کے مسافر بہت ساری مصروفیت کا بہانہ بناتے ہیں، اور ان بہانوں کے اندر ہم اتنا وقت اپنے لیے نہیں نکال پاتے کہ تھوڑی سی تلاوت کر لیں، روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں۔ لیکن وہ امام اعظم جو بہت بڑے تاجر تھے، شاگردوں کی لمبی فوج تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے تعلق بالقرآن کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ اکبر، 30 سال تک روزانہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کیا۔ آپ اندازہ لگائیں تعلق بالقرآن کتنا اسٹرانگ تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اور اسی کے ساتھ یہ مزاج بھی عطا فرمایا کہ یہ کتاب میں صرف پڑھتا نہیں ہوں، اس لیے کہ اس کتاب کا فائدہ انسان کو اس وقت نصیب ہوتا ہے سب سے زیادہ جب پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی زندگی میں عملی شکل کے اندر ڈھال دے، اس لیے کہ قرآن کے نزول کا مقصد صرف تلاوت ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و
جل فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ عز و جل نے اس کتاب کی پیروی کا حکم دیا۔ آج پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ چند آیتوں پر عمل ہی کو اپنی زندگی کے لیے سب سے زیادہ کافی سمجھ رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طلاق، بس اس سے زیادہ انسان آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ لیکن جب ہم امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمت والرضوان کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہر آیت پر اللہ عز و جل کہ وہ برگزیدہ بندے عمل پیرا نظر آتے ہیں، اور قرآن کی ہر آیت کو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ قابل عمل ہے۔ جو پڑھتے تھے اس پر عمل کا جذبہ ہوتا تھا، اس کو عملی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انسان کی سچویشن یہ ہے کہ آج گناہوں کے دلدل میں ڈوب جانے کا سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ آخرت بھول چکا ہے۔ آج اگر دنیا کا انسان گناہ کے دروازے پر دستک دیتا ہوا نظر آتا ہے تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ انسان بھول چکا ہے کہ ایک دن پالنہار حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اور اس وقت مجھے پروردگار کے سامنے میرے اعمال نامے کا جواب دینا پڑے گا، میرے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ تصور انسان کے ذہن سے اوجھل ہو چکا ہے۔ آپ ذرا سوچو وہ امام اعظم جن کے شاگردوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر علم و عمل کے پیکر نظر آتے ہیں اور علم کا دریا بہاتے نظر آتے ہیں، لیکن باوجود اس کے خود امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا تقوی کا عالم کیا تھا۔ مسجد کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، امام نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز کے اندر امام صاحب نے سورہ زلزال کی تلاوت فرمائی، اور سورہ زلزال کی تلاوت کے اندر جب اس آیت کریمہ پر امام صاحب پہنچے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ صفحے اول کے اندر موجود تھے۔ جب امام سے اس آیت مبارکہ کو سنی تو امام اعظم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یہاں تک کہ جب نماز مکمل ہوئی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا مسجد کے مقتدی مسجد سے نکل رہے ہیں اور سب نے مسجد خالی کر دی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسجد کے خادم سے فرمایا مجھے آج رات مسجد میں رہنے دو، تم باہر سے بند کر کے چلے جاؤ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر نماز میں مصروف امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نماز کے اندر مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ پوری رات عبادت میں گزار دی۔ جب صبح ہوئی اور مسجد کے خادم نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھول کر کے جب مسجد کے اندر داخل ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو اس حال میں دیکھا کہ اپنی داڑھی پکڑے ہوئے ہیں، آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں، اور امام اعظم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے جا رہے ہیں اے اللہ اگر تو نے نعمان کو معاف کر دیا تو تیرا بہت بڑا کرم ہوگا۔ آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئی ہیں اور امام اعظم کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے تھے۔ ایسی سچویشن میں امام اعظم نے محسوس کیا کہ کوئی ان کے قریب آ چکا ہے۔ امام اعظم نے رک کر کے اسے دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ امام اعظم کو میں نے اس حال میں دیکھ لیا ہے تو شاید امام اعظم علیہ رحمہ خفا ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے برجستہ اس دیکھنے والے سے کہا جب تک میں زندہ ہوں میری اس حالت کا تذکرہ تو کسی سے مت کرنا۔ اللہ اکبر، اخلاص کے وہ عظیم پیکر، اللہ کے خوف کے اندر زندگی گزارنے والے، اور آج بھی اگر آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں حاضری کے لیے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جامع مسجد جو امام اعظم کے مزار سے متصل ہے وہاں پر ایک جلی حروف کے اندر تغرا لگا ہوا
ہے راسل حکمت مخافت اللہ۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت والرضوان کی ذات قرآن کی آیتوں کے عامل کا نام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ عبادت و ریاضت میں زندگی گزارنے والی ذات کا نام ہے۔ قرآن مقدس سے تعلق اتنا مضبوط تھا کہ ابھی آپ مجھ سے پیشتر سید صاحب قبلہ کا خطاب سماعت فرما رہے تھے، حضرت ماہ رمضان سے متعلق بتا رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان المبارک کے اندر 62 قرآن شریف ختم کیا کرتے تھے، اور اللہ اکبر جب آخری عشرہ آتا تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے کوئی بات نہیں کر پاتا تھا، اتنا امام اعظم قرآن کے اندر ڈوب جایا کرتے تھے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات یاد رکھیں، زندگی میں دو چیزوں کو تھام لو اگر اپنی زندگی کو بحیثیت مصلح دنیا کے سامنے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی ہم اصلاح کر سکیں، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی فیملی کی اصلاح کر سکیں، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے خاندان والوں کی اصلاح کر سکیں، تو دو چیزوں کو زندگی میں پوری طرح سے لازم کر لو، ایک تمسک بالکتاب اور ایک اقامت صلاۃ۔ قرآن شریف سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو اور نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اور سینے کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز کر دو۔ اللہ عز و جل آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو لوگوں کے دلوں کے اندر اتار دے گا۔ تاریخ گواہ ہے، خود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مصلح بن کر اس فرش گیتی پر تشریف لائے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ انہی دو چیزوں کا تو حکم دیا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ۔ آپ اندازہ لگائیں حضور نے اصلاح کا کام کس طریقے سے کیا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ یہ کتاب جس کی زندگی کے اندر شامل ہو جائے اس کی زندگی بڑی نکھار والی ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی زندگی دنیا کی انسانوں کی زندگی کی تبدیل کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن کے غواص تھے، قرآن کے اندر سے ایک ایک موتی نکالا کرتے تھے، اور قرآن مقدس کے اتنے بڑے عامل تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آج کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، ماہ رمضان میں لوگ روزے سے تو رہیں گے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں یہی روزے دار کاروبار کے اندر جھوٹ بھی بول رہا ہے، یہی روزے دار بیٹھ کر کے غیبت بھی کر رہا ہے، یہی روزے دار بیٹھ کر کے چغلی بھی کر رہا ہے، جبکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے حوالے سے فرمایا اگر کوئی روزے دار جھوٹ بولے یا غیبت کرے یا چغلی کرے روزے کی حالت کے اندر، تو اللہ کو اس کی یہ پرواہ نہیں ہے کہ یہ بندہ بھوکا، اس کے نام اعمال کے اندر بھوک کے علاوہ اور فاقے کے علاوہ کچھ نہیں لکھا جاتا، روزے کی برکتوں سے وہ محروم ہو جایا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا جہاں اس وقت مزار ہے، امام اعظم علیہ رحمہ نے اس جگہ پر 7000 قرآن شریف ختم کیے تھے۔ اندازہ لگائیں یہ قرآن سے شغف، یہ قرآن سے تعلق، جب تک کہ امت مسلمہ کا تعلق قرآن سے مضبوط نہیں ہوگا یہ امت کسی طریقے سے عروج کی طرف نہیں آئے گی۔ اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا القوم اقواما، اللہ اکبر ویدع بہ آخرین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ بے شک اللہ عز و جل ایک قوم کو اس کتاب کی وجہ سے بلندی عطا کرے گی۔ پتہ چلا یہ کتاب بلندی پر لے جانے کے لیے ہے۔ آج کا انسان ڈاکٹر کے ملے ہوئے نسخے پر تو عمل کرتا ہے لیکن خدا کے ملے ہوئے نسخے پر عمل نہیں کرتا۔ ڈاکٹر کہہ دے یہ چھوڑ دو، آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر کہہ دے اس سے پرہیز کرو، آدمی پرہیز کرتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ کھانا، ہم کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے اتنا چلو، ہم چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے کہ شوگر استعمال نہ کرنا، نمک استعمال نہ کرنا، مرچ استعمال نہ کرنا، چاول استعمال نہ کرنا، گوشت استعمال نہ کرنا، ہماری زندگی پرہیز سے بھر
جاتی ہے اور ہم ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہیں. جن چیزوں کو ڈاکٹر چھوڑنے کے لیے کہہ دے اس کی بات پر عمل کرتے ہیں, لیکن مولا فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہر اور باطنی گناہ, کھلے اور چھپے گناہ کو چھوڑ دو. مسلمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کتنے تعجب کی بات ہے اور کتنی حیرت کی بات ہے. اللہ جس چیز کو چھوڑنے کے لیے کہے مسلمان اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. جب کیفیت یہ بن جائے اس قوم کو اللہ عروج نہیں عطا کرتا. عروج کی راہ تو یہی ہے, اس کتاب کو تھام لو, اس کتاب کو اس کتاب پر عمل کرنا شروع کر دو, اس کتاب کو عملی جامہ پہناؤ. یہ کتاب بلندی پر لے کر کے جائے گی. آئیے میں آپ کو سمجھاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امام اعظم نے ان دو چیزوں کا بہت سختی سے اہتمام کیا تھا. ایک تو قرآن کا تمسک اور دوسرا اقامت صلاۃ. نماز اتنی پڑھتے تھے کہ انہیں میخ کہا جاتا تھا. اللہ اکبر. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ پوری رات کھڑے رہ کر, جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ میخ جو ہوتی ہے وہ کھڑی ہوتی ہے, امام اعظم اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے اور پوری رات نماز میں گزار دیا کرتے تھے. اللہ اللہ, 1000 رکعت نفل. اور یہاں تک فرمایا گیا 40 سال تک امام اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچو, یہ جب عبادت و ریاضت کا یہ جذبہ ہوتا ہے اور ذوق بندگی اتنا ہوتا ہے اور انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر سرب سجود ہونے کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے اتنا تیار کر لے, تو پھر پروردگار اس کے فیض کو اتنا جاری کر دیتا ہے کہ فیض اس کے زمانے کے گزرنے کے بعد بھی قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہا کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کس حد تک عابد و زاہد تھے, کس حد تک اللہ کے برگزیدہ بندے تھے, اور کس حد تک تمسک بالکتاب اور اقامت صلاۃ کے عادی تھے. تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لمحہ لمحہ نماز کی فکر, لمحہ لمحہ قرآن پر عمل کرنے کی فکر. آئیے میں آپ کو بتاؤں, لیکن تمسک بالکتاب کے ساتھ ساتھ اقامت صلاۃ کے ساتھ ظاہر سی بات ہے, جب کہہ دیا والذین یمسکون بالکتاب, تو کتاب کو پکڑ رکھنے کے اعتبار سے کتاب پر عمل بھی ہوتا ہے. اسی کتاب کے اندر نماز کا بھی تو حکم ہے. جب نماز کا حکم اس کتاب کے اندر ہے اور ایک آدمی پورے کتاب پر عمل پیرا ہے, پھر اقامت صلاۃ کا الگ سے حکم کیوں ہے؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم, اقامت صلاۃ کے وصف کا تذکرہ کیوں ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے, تمسک بالکتاب تو ہر موقع پر ہے. نماز تو وقت پر پڑھی جاتی ہے, کبھی 5 وقتہ نماز کا معاملہ ہوتا ہے, کبھی جمعہ کی نماز کا معاملہ ہوتا ہے, کبھی عیدین کی نماز کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. آپ یاد رکھیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیتی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھال دیا تھا. آئیے میں آپ کو بتاؤں, اللہ اللہ, اخلاص کے کتنے پیکر تھے اور پروردگار کے قانون کے کتنے پابند تھے. اللہ اکبر. آج ہماری زبان کنٹرول میں نہیں ہے, آج ہماری زبان بے لگام ہو چکی ہے. آج ہم کہیں بیٹھیں تو زبان پر آنے والے الفاظ ہمارے نام اعمال کو سیاہ کرتے نظر آتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں, مجھے میرے رب کی ذات سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ مجھے ضرور بخش دے گا. پوچھنے والے نے پوچھا, حضور وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر آپ کو اللہ کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ وہ آپ کو بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا؟ ذرا عمل سن لیجئے. ارشاد فرماتے, مجھے یاد ہے جب تک میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی. مجھے یاد ہے جب تک آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کی, اور مجھے اسی وجہ سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ضرور میری بخشش کا پروانہ مجھے عطا فرمائے گا. اندازہ لگائیے آپ,
اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر آج کے دور میں ہم کسی کو قرض دیں تو قرض کے بعد اس سے وصول یابی کا معاملہ ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ نفع اپنی جگہ پر ہے، فائدے اپنی جگہ پر ہیں۔ آج کل تو لوگ انٹرسٹ کا کاروبار کرتے ہیں اور نہ جانے کتنے فائدے اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، قرآن نے واضح طور پر فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام فرمایا۔ لیکن تقوی اعلیٰ درجے کا ہو تو کیفیت یہ بن جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر تشریف لے گئے، کچھ لوگ اور بھی تھے، کڑی دھوپ تھی اور دھوپ کی بنیاد پر بس ایک ہی سایہ تھا ایک مکان کا، جس کے سائے میں آدمی کھڑے رہ کر کے دھوپ سے بچ سکتا ہے۔ لیکن جتنے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت والرضوان کے ساتھ تھے، سب اس مکان کے سائے میں جا کر کے دھوپ سے اپنے بچنے کا اہتمام تو کیا، لیکن امام اعظم کڑی دھوپ کے اندر کھڑے رہے، مکان کے سائے سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کہنے والے نے کہا کہ حضور یہ اس کڑی دھوپ کے اندر آپ اس طریقے سے کھڑے ہیں، آپ کو اذیت پہنچے گی، تکلیف ہوگی، آپ بھی اس مکان کے سائے میں آ جائیں، قربان جائیے اس تقوی کے امام پر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بات تو تمہاری صحیح ہے کہ دھوپ یہاں پر شدید ہے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس گھر کے علاوہ کوئی اور سائے کی جگہ نہیں ہے، لیکن اس گھر والے پر میرا کچھ قرض نکلتا ہے، اگر میں اس کے گھر کے سائے سے فائدہ اٹھایا تو کہیں یہ سود میں شامل نہ ہو جائے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کا تعلق بالقرآن مضبوط ہو، یہ وہی کر سکتا ہے جس کی جبیں اللہ کی بارگاہ میں مسلسل جھکنے والی ہو، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر خشیت ربانی موجود ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس کی زندگی کے اندر اخلاص اور اخلاص کے علاوہ عمل کے سلسلے میں کہیں افلاس نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہ تقوی کے بھی پیکر تھے اور قرآن مقدس کے اتنے بڑے عامل تھے کہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، بھٹکے ہوئے کو اگر چلنے کی راہ اگر کسی کو بھٹکے ہوئے چلنے کی راہ نصیب ہو سکتی ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی حیات طیبہ سے نہیں میسر ہو سکتی۔ آج آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شکست دینے کا جذبہ، ہرانے کا جذبہ، یہ انسان کے ذہن کے اندر رہتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا میرے لگتے جگر مناظرہ تم نہ کرنا، حالانکہ بیٹے کی سچویشن ایسی تھی کہ علم کے اعتبار سے اپنی جگہ پر وہ بھی بڑا اونچا مقام رکھتے تھے، چاہے کوئی بھی ان کے مقابلے میں آ جائے وہ مناظرے کے ذریعے اس کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اپنے لگتے جگر سے فرمایا کہ بیٹے تم مناظرہ نہ کرنا۔ بیٹے تھے، بے ساختہ اپنے والد سے عرض کرتے ابا حضور یہ بتائیے کیا آپ کو ڈر لگتا ہے کہ میں مناظرے میں شکست کھا جاؤں گا؟ ارشاد فرماتے نہیں بیٹے بات یہ نہیں، پھر آپ مجھے منع کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ مناظرہ روز کرتے ہیں اور مجھے مناظرے کے لیے آپ منع کر رہے ہیں۔ اب جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ان اسلاف کی سوچ کے بارے میں اور ان کے افکار کے بارے میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے لگتے جگر سے فرمایا بیٹے میں یہ نہیں کہتا کہ تم مناظرے میں شکست کھا جاؤ گے، لیکن تم نے جب یہ کہہ ہی دیا ہے کہ ابا آپ مناظرہ کرتے ہیں مجھے کیوں روکتے ہیں، تو تمہارے مناظرے کرنے میں اور میرے مناظرے کرنے میں فرق میں تم کو بتا دوں، تم بیٹے ابھی جوان ہو، ہم مناظرہ شکست دینے کے لیے نہیں کرتے، سنبھالنے کے لیے کرتے ہیں۔
ہمارے مناظرے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی غلطی کی اصلاح ہو جائے، اس کا کریکشن ہو جائے، اور وہ اپنے آپ کو سنبھال لے اور سیدھے راستے کا مسافر ہو جائے۔ یہ ان اللہ والوں کی سچویشن تھی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات تھی۔ ان شارٹ وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید میں کچھ عرض کر سکوں، لیکن اتنا میں ضرور عرض کروں گا، اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے، اگر آپ کو بحیثیت مصلح اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنا ہے اور ساری چیزوں کو آپ چاہتے ہیں کہ پورا نظام درست ہو جائے، تو بس ایک چیز کا خیال رکھیں، والذین یمسکون بالکتاب، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور مضبوطی سے پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ صرف ہاتھوں سے چھٹنے نہ پائے والی پوزیشن نہیں، بلکہ مضبوطی سے مراد یہ ہے کہ یہ کتاب جو کہے اس پر عمل کرو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ اقامت صلاۃ، نماز کسی قیمت پر چھوٹنے نہ پائے، نماز کسی قیمت پر مس ہونے نہ پائے، نماز کی پابندی کریں، اور اپنی زندگی کے اندر صرف فرائض و واجبات و سنن و سنت ہی کی پابندی نہ ہو، بلکہ آج تک زندگی میں جتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں اس کی لسٹ بنائیے، اسے ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ ماہ رمضان المبارک قریب ہے، ماہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ یوٹیوب کے اوپر اور سارے پروگرام دیکھنے کی طرف توجہ دینے کی بجائے میں گزارش کروں گا، اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لو، اپنا تعلق نماز سے جوڑ لو، اپنا تعلق دین سیکھنے سے جوڑ لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ تاریخ اٹھا کر کے ائمہ کی دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ائمہ جو درس دینے کے بڑے ماہر تھے، وہ بھی ماہ رمضان المبارک میں قرآن سے اپنا تعلق اتنا مضبوط کر لیتے کہ ان کی آنکھ کھلتی تو سب سے پہلے قرآن کو اٹھانے کی فکر کرتے، اور سوتے تھے تو قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے، اس لیے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، خود بھی قرآن سیکھو، اپنے گھر والوں کو قرآن سکھاؤ، خود بھی قرآن پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی قرآن پڑھاؤ، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو آج علم کے زیور سے آراستہ ہو کر حافظ و قاری بن کر کے یہاں سے نکل رہے ہیں، ان کے اساتذہ کو اور ان طلباء کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ان بچوں نے اپنے بچپنے کو اللہ کی کتاب کو سینے میں حفظ کرنے کے لیے قربان کیا، اور قرآن مقدس کو انہوں نے یاد کیا۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن بہت عظیم کتاب ہے۔ بس ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، پوری دنیا کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا شور بپا ہے۔ اللہ اکبر، ہزار دنیا ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو جائے۔ آج میرا چیلنج ہے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی میں جا کر ایک کویسچن کیجئے کہ قرآن جیسی ایک سورت ہمیں پیش کر دو، تو چیٹ جی پی ٹی میں آپ کو یہی جواب ملے گا۔ قیامت تک کوئی قرآن کی ایک سورت جیسی سورت پیش نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایسی کتاب کے ہم ماننے والے ہیں، پھر ذلیل کیوں ہو رہے ہیں، رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کتاب سے ہم نے اپنے رشتے کو کمزور کر دیا۔ امام اعظم نے اس کتاب سے رشتے کو مضبوط کیا تو اللہ نے ترقی عطا فرمائی، عروج عطا فرمایا، کامیابی عطا فرمائی۔ ہم نے اس کتاب سے رشتہ کمزور کیا، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، بے راہ روی کے شکار ہو گئے۔ آپ سوچو، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ آدمی جس چیز کا شوقین ہو جائز چیزوں کا، اس کے ہر شوق کو یہ قرآن پورا کرتا ہے۔ اگر کوئی سائنٹسٹ ہے اور اسے رہنمائی چاہیے، قرآن اس کی رہنمائی کرے گا۔ کوئی ڈاکٹر ہے، اسے رہنمائی چاہیے، قرآن اس کی رہنمائی کرے گا۔ کوئی انجینئر ہے، اسے رہنمائی چاہیے، قرآن اس کی رہنمائی کرے گا۔ حد تو یہ ہے کہ میرے امام نے یہ کہہ کر قرآن کی عظمتوں کو اس طرح سے اجاگر کر دیا کہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی۔
یہ کہہ کر میرے امام نے بتا دیا فن شاعری کے لیے انسان ادیب و شاعروں کے قدم پہ جا کر کے بیٹھتا ہے، لیکن میں نے تو نعت گوئی بھی سیکھی ہے تو قرآن مقدس سے سیکھی ہے۔ پتا چلا یہ کتاب اللہ کا دسترخوان، خود حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑا انسان جب اپنا دسترخوان سجاتا ہے تو مختلف انواع و اقسام کی چیزیں دسترخوان پر سجا دیتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ میرے خدا کا دسترخوان جب قرآن ہے تو جو جس قسم کا بھوکا ہو وہ قرآن کی طرف رجوع کرے، اس کی بھوک کی قرآن مٹاتا ہوا چلا جائے گا، اس کی پیاس مٹاتا ہوا چلا جائے گا۔ آؤ قرآن کی طرف آ جاؤ، آؤ نماز کی طرف آ جاؤ، غفلت کی چادر اتار کر کے پھینک دو اور اپنے دین کو، اپنے دین کے بتائے ہوئے قانون کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرو۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، قرآن صرف دیکھنے کی کتاب نہیں، قرآن صرف چھونے کی کتاب نہیں، بلکہ قرآن زندگی میں نافذ کرنے کی کتاب ہے۔ جتنا قرآن پر عمل کرو گے اللہ اتنا ہی نکھار عطا فرمائے گا۔ ماہ رمضان میں اپنے اپنا تعلق قرآن سے مضبوط تر کر لیں۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو قرآن مقدس اور اقامت صلاۃ کا پابند بنائے، اور اللہ عز و جل قرآن پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔